کنواری نوکرانی نے پیاس بجھائی۔ میرا نام نسرین ہے اور میں 24 سال کی خوبصورت لڑکی ہوں۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ میں ایک گھر میں 32 دن سے زیادہ کام نہیں کرتی، یہ میری عادت ہے۔ میں پہلے جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں کی مالک مجھے ہر وقت کام کرواتی رہتی تھی اور تنخواہ کم دیا کرتی تھی۔ اس کا بیٹا اکثر مجھے گندی نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا۔ میں جب مالکن کو اس کی شکایت لگاتی تو مالکن کہتی میرے بیٹے کو مزے دے دیا کرو، میں تمہیں اس کام کے زیادہ پیسے دوں گی۔ میں نے مالکن کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہاں سے نوکری چھوڑ کر کہیں اور نوکری تلاش کرنے لگی، کیونکہ میرا نوکری کے بنا گزارا ہونا بہت مشکل تھا۔ میں ہر گھر میں گھوم کر نوکری کی تلاش کر رہی تھی، لیکن کوئی مجھے کام پر نہیں رکھ رہا تھا۔ پھر میں نے ایک 3 منزلہ گھر کے دروازے پر دستک دی اور ایک درمیانی عمر کا شخص میرے سامنے آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں بولی، کام کی تلاش میں ہوں، اگر آپ کو کام کروانے کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، میں نے معصوم لہجے میں کہا اور میرا جائزہ لینے لگے اور بولے گھر کے اندر آؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ میں اس شخص کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ اس کا گھر بڑا عالیشان تھا۔ بیٹھو، مالک نے مجھے بیٹھنے کا کہا۔ میں زمین پر بیٹھی۔ ارے تم زمین پر کیوں بیٹھی ہو، صوفے پر بیٹھو۔ مالک نے مجھے کندھے سے تھام کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا اور میرے بہت نزدیک آ کر بیٹھ گئے۔ ہاں اب بتاؤ کیسا کام چاہیے تمہیں؟ میں گھر کا کام کرتی ہوں صاحب، اس لیے آئی ہوں۔ میں ان سے کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھی۔ اچھا ٹھیک ہے، صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک تم میرے گھر کام کرنا تو میں مہینے کا 40,000 دوں گا اور فالتو کام کروانے کے 2,000۔ بولو منظور ہیں؟ صاحب سے تنہا کا سن کر میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ دوسری مالکن مجھے 10,000 دیتی تھی۔ مجھے منظور ہے صاحب، میں کل سے کام پر آ جاؤں گی، آپ مجھے مالکن سے ملوا دیں۔ اس گھر میں کوئی مالکن نہیں ہے، سب گھر والے ہیں، دوسرے ملک رہتی ہیں، میں اکیلا رہتا ہوں۔ صاحب کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اکیلے مرد کے گھر کام کروں یا نہ کروں۔ پھر پیسوں کا سن کر میں انکار نہ کر سکی۔ ٹھیک ہے، میں کل سے کام پر آ جاؤں گی، میں نے حامی بھر لی اور وہاں سے جانے لگی۔ رکو، جانے سے پہلے میری مالش ہی کر جاؤ، میرے کندھے میں بہت درد ہو رہا ہے، صاحب نے کہا۔ مجھے مجبوراً ان کے کندھوں کی مالش کرنی پڑی۔ میں ان کی مالش کر رہی تھی کہ صاحب میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر لے آئے اور میرا ہاتھ دبانے لگے۔ صاحب یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں گھبرائی۔ سوری، مجھے لگا میری بیوی ہے اس لیے میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا، وہ بھی میرے ایسے ہی کندھے دباتی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑا۔ میں صاحب کے کندھے دبانے لگی۔ میرے کمرے میں جا کر میرا بستر ٹھیک کر دو، میں آتا ہوں۔ صاحب مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئے اور خود واش روم چلے گئے، ان کا بستر ٹھیک کرنے لگی۔ اتنے میں صاحب واش روم سے باہر آئے۔ انہیں بن لباس کے دیکھ کر میں چونک پڑی۔ ان کا بڑا کیلا میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میں پھٹی آنکھوں سے ان کا کیلا دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ لگتا ہے پہلی بار دیکھ رہی ہو، وہ ہنس کر بولے۔ میں شرمائی اور بولی، جی صاحب پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ اچھا لگا تمہیں میرا کیلا، لینا چاہو گی؟ وہ میرے سامنے لا کر بولے اور اپنا کیلا میری طرف بڑھایا۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں صاحب مجھے نہیں لینا، میں کل کام پر آ جاؤں گی، میں نے نظریں جھکا کر کہا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ واپس آ کر میں صاحب کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے پہلی بار کیلا دیکھا تھا، اس لیے مجھے کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دوبارہ سے کیلا دیکھنے کا من کرنے لگا۔ میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ جلدی سے صبح ہو اور میں صاحب کے پاس جاؤں۔ اگلے دن میں پیاری سی تیار ہو کر کام پر چلی آئی۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی رہی تھی۔ صاحب کے دوستوں میں میری پرانی مالکن کا بیٹا بھی تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر سی گئی اور جلدی سے کچن میں آ گئی۔ صاحب نشے کی حالت میں میرے پاس کچن میں آئے اور کہنے لگے تم میرے کمرے میں چلی جاؤ، جب میں کہوں گا تبھی کمرے سے باہر آنا۔ میں نے دی حامی بھر لی اور تیز قدموں سے کچن سے نکل کر لاؤنج سے گزر کر
صاحب کے کمرے میں آ گئی۔ وہ پہلے والے صاحب کو دیکھ کر میں چونک پڑی اور واپس کمرے سے باہر آنے لگی، لیکن صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر پھینک لیا اور میرے فٹ بالز دبانے لگے اور بولے، آج تو تم میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ اس کی باتوں سے میں اس کے ارادے جان چکی تھی۔ تبھی میرے صاحب دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر ان کے بیٹے نے مجھے چھوڑ دیا۔ صاحب نے اسے آنکھوں کا اشارہ کر کے باہر جانے کو کہا۔ وہ ان کی بات مان کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، تم اس سے ڈرو مت۔ اس کی عادت ہے ہر لڑکی کے ساتھ غلط وقت پر کھیلنے کی۔ تم آج رات کو یوں ہی رک جانا، آج بہت کام ہے ہمیں۔ صاحب کی کام والی باتیں سن کر میں ڈر گئی اور بولی، صاحب آپ کس کام کی بات کر رہے ہو؟ گھر کے کام کی بات کر رہا ہوں۔ آج رات میرے دوستوں کی دعوت ہے اور گھر پر نہ کوئی عورت ہے اور نہ ہی ملازمہ۔ تم رک جاؤ گی تو میرے کام آسان ہو جائیں گے۔ میں تمہیں 5,000 دے دوں گا۔ مالکن کے بیٹے کو دیکھنے کے بعد میں رکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن 5,000 کا سن کر میں رک گئی۔ 5,000 میں گھر کا راشن آ جائے گا۔ اچھا صاحب، میں رک جاؤں گی۔ میں نے کہا، آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اتنا تیار ہو کر آئی ہو۔ کیا تمہیں پتا تھا آج ہمارے گھر میں دعوت ہے؟ وہ میرے نزدیک آ کر بولے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ نہیں، میں تو ایسے ہی نئے کپڑے پہن کر آئی ہوں۔ میں نے گردن جھکا کر کہا، رات کو جب سب چلے جائیں گے پھر تم میرے پاس آنا، میں تمہیں اپنا کیلا کھانے کو دوں گا۔ تم کھاؤ گی نا صاحب؟ صاحب ہاتھ میں پکڑ کر بولے۔ میرا من کر رہا تھا کیلا کھانے کا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ نہیں صاحب، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو پھر تم میرے دوست کے بیٹے کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ وہ بھی تمہارے فٹ بال دبا کر مزے لے رہا تھا۔ میں تو صرف تمہیں اتنا کیلا کھلانا چاہتا ہوں۔ صاحب نے مجھے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ میں گہری نظروں سے دیکھنے لگی اور وہاں سے چلی گئی۔ سارا دن کھانا بنانے میں گزر گیا۔ میں اتنے سارے مردوں کے درمیان اکیلی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ سب مل کر میرے ساتھ زیادتی نہ کریں، اس لیے سب کام ختم کر کے میں ایک کمرے میں چلی گئی اور سونے کی تیاری کرنے لگی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی۔ اچانک میرے اوپر کوئی باری وجود آ کر گرا تو میں چونک گئی۔ مجھے لگا میرے صاحب ہوں گے، لیکن جب میں نے اس لڑکے کی آواز سنی تو چونک گئی۔ وہ مالکن کا بیٹا تھا۔ وہ زبردستی اپنا کیلا میرے سینے میں ڈالنے لگا، لیکن میں چیخنے لگی اور صاحب کو بلانے لگی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر صاحب بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے اور اس لڑکے کو پیچھے کیا اور اس سے خوب مارا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور تسلی دینے لگے، مجھے معاف کر دو، میرے گھر میں تمہارے ساتھ سب کچھ ہوا، تم اچھی لڑکی ہو، مجھ سے شادی کرو۔ میری بیوی دوسرے ملک ہوتی ہے، مجھے ایک بیوی کی ضرورت ہے، تم میری ضرورت پوری کرنا، میں تمہاری ساری ضروریات پوری کروں گا، لیکن بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی کہ ہمارا نکاح ہوا ہے۔ صاحب نے کہا۔ میں نے بھی حامی بھر دی اور ان سے نکاح کر لیا۔ اب میں خوش ہوں۔ صاحب کی جب پہلی بیوی آتی ہے تو میں گھر چلی جاتی ہوں، مگر اب میں صاحب کا کیلا روز ہی کھاتی ہوں۔ صاحب کا کیلا بہت بڑا ہے اور مجھے بہت مزہ آتا ہے۔